دوستوں، مدینہ کے شمال میں خیبر نامی ایک بہت خوبصورت سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ پھلوں پھولوں سے لدے باغات، لہلہاتے کھیت، شفاف پانی کے چشمے اس کا حسن دوبالا کرتے تھے۔ وہاں یہودیوں کی کئی بڑی بڑی آبادیاں تھیں، جن میں خیبر، فدق اور وادی القرہ زیادہ مشہور تھیں۔ لیکن یہودیوں کی فوجی قوت کا مرکز اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا گڑھ خیبر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد بنو نذیر، بنو قریظہ سمیت مدینہ کے گرد و نواح کے بہت سے یہودی وہاں آباد ہو گئے تھے۔ وہ مشرکین مکہ کے ہمدرد اور عام حلیف تھے اور مدینہ کے منافقین سے بھی ان کے گہرے مراسم تھے۔ غزوہ خندق انہی کی سازشوں اور کوششوں کا نتیجہ تھا۔ جنگ کے دوران بنو قریظہ کو خیبر کے ان یہودیوں ہی نے غداری اور بغاوت پر آمادہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں قریش سے معاہدہ کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک بار پھر خیبر کے یہودیوں کی سازشوں کی خبریں ملی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر روانگی کا اعلان فرما دیا۔ دوستو، اہل خیبر حسب معمول اپنے زرعی آلات لے کر کھیت کھلیانوں کی جانب رواں دواں تھے کہ اچانک سامنے سے مسلم سپاہ کا لشکر عظیم آتے دیکھا تو بدحواس ہو گئے اور چیخ و پکار کرتے اپنے قلعوں کی جانب بڑھے۔ خیبر کی آبادی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے میں 5 قلعے تھے اور دوسرے میں 3۔ ان 8 مضبوط قلعوں کے علاوہ مزید قلعے بھی تھے، لیکن لڑائی صرف پہلے حصے میں ہوئی۔ ان 8 قلعوں میں دفاعی نقطہ نظر سے سب سے اہم اور بڑا قلعہ نام تھا۔ یہ مرحب نامی ایک نامور یہودی سردار کا قلعہ تھا جو طاقت کے اعتبار سے 1000 جنگجوؤں کے برابر تھا۔ مسلمان نے کئی دنوں سے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور یہودی انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے۔ ایک شام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ کا رسول محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا، وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، جس سے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم دیا تو انہوں نے عرض کیا، کیا یہود کو لڑ کر مسلمان بنا لیں؟ ارشاد ہوا، انہیں نرمی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کی پیشکش کرو۔ اگر ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے مسلمان ہو جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تاہم یہودی اسلام یا صلح پر راضی نہ تھے۔ مرحب قلعے سے رجز پڑھتا نکلا۔ جواب میں حضرت علی نے بھی رجز پڑھا۔ مرحب بڑے طمطراق کے ساتھ بدمست ہاتھی کی طرح آگے بڑھا، لیکن حضرت علی نے اس زور سے تلوار ماری کہ وہ اس کا سر کاٹتی دانتوں تک اتر آئی۔ مرحب کے مارے جانے کے بعد یہودیوں نے عام حملہ کر دیا۔ قلعہ کاموس 20 دن کے محاصرے کے بعد فتح ہوا۔ اسی میں سے صفیہ بنت حی بن اخطب اور دوسرے یہودی گرفتار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے ان کی مرضی اور رضامندی سے نکاح فرما لیا۔ صاب دوسرا بڑا قلعہ تھا، اسے حضرت حباب بن منظر انصاری کے دستے نے 3 دن کے اندر فتح کیا۔ نام، کاموس اور صاب کی فتح کے بعد یہودی زبیر نامی قلعے میں جمع ہو گئے۔ یہ پہاڑی کے اوپر بنایا گیا تھا اور راستہ بھی بہت خطرناک تھا، لیکن صحابہ نے ایک زبردست جنگ کے بعد اسے بھی فتح کر لیا۔ یہودی وہاں سے بھاگ کر قلعہ حاج ابی میں گھسے اور جب وہ بھی فتح ہو گیا تو قلعہ نزار میں جا گھسے، لیکن مسلمانوں نے قلعہ نزار کو بھی فتح کر لیا۔ دوستو، مفسرین نے اس غزوہ میں مارے جانے والے یہودیوں کی تعداد 93 لکھی ہے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، جبکہ 15 سے 19 صحابہ شہید ہوئے۔ فتح خیبر کے بعد ایک یہودی عورت زینب بنت حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھنی ہوئی بکری ہدیے کے طور پر لائی۔ آپ نے گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھا، لیکن فوراً ہی تھوک دیا اور فرمایا، اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے دریافت فرمایا تو اس نے اقرار کر لیا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔
تاہم اسی دوران ایک صحابی حضرت بشر بن البراء نے بھی گوشت کی ایک بوٹی کھا لی تھی، جس سے ان کے جسم میں زہر سرایت کر گیا اور وہ انتقال کر گئے، لہذا عورت کو ان کے قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا۔